اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ ویعصم ویعافی من یشاء فضلا، اور بچاتا ہے اور عافیت عطا کر دیتا ہے جس کو چاہے فضلا، اپنے فضل سے۔ ویذل من یشاء، اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ ویخذل ویبتلی من یشاء، اور جس کو چاہے رسوا کر دیتا ہے اور آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے جسے چاہے، عدلاً، اپنے عدل اور انصاف کے اعتبار سے۔ وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَشِيئَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ، اور یہ سب کے سب مخلوق اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق چلتے ہیں، بین فضلہ وعدلہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور عدل کے درمیان۔ اور بعض نسخوں میں یہ عبارت بھی ساتھ ہے، وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، اللہ تعالیٰ مقابل اور شریک سے بالا تر ہے، پاک ہے اس سے۔ سمجھ آ گیا؟ اچھا، دیکھو اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے بچائے، عافیت عطا کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جس کو اللہ نے ہدایت دیا، عافیت دیا، بچا لیا، تو یہ اس کا حق نہیں تھا کہ اس کو ہدایت دے، اس بندے کا، اور یہ اس بندے کا حق نہیں ہے کہ اس کو عافیت دے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ سمجھ آ رہا ہے؟ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے یا رسوا کر دے یا آزمائش میں مبتلا کر دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون عدل ہے۔ اس نے اسباب گمراہی کے اختیار کر دیے تو اللہ نے اپنے عدل کے قانون کے مطابق اس کو گمراہ کر دیا۔ سمجھ آ گیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے۔ اور سارے کے سارے مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کے مشیت کے مطابق چلتے ہیں، کبھی کبھی تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اور کبھی اللہ تعالیٰ کے عدل کے ساتھ۔ دیکھیں، یہ ایک مسئلہ ہے، شرح عقائد میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ پڑھیں گے کہ اصلح للعباد اللہ تعالیٰ پر واجب ہے یا نہیں۔ دیکھو، دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک اصلح یعنی وہ کام کہ جس میں بندے کا فائدہ ہے، اس کو کہتے ہیں اصلح، اور دوسرا وہ کام کہ جس میں بندے کا نقصان ہے، اس کو افسد کہتے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ تو اصلح للعباد یعنی وہ کام جس میں بندے کا نفع، یہ اللہ پر واجب ہے یا نہیں، یا اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو وہ اس چیز کا انتخاب کر دیتے جس میں بندے کا فائدہ ہو۔ یہ سمجھ آ گیا؟ اصلح للعباد اللہ پر واجب ہے یا نہیں، یعنی وہ کام جس میں بندے کا فائدہ ہے اس کا انتخاب کرنا، یہ اللہ پر واجب ہے یا اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے وہ کر دیتا ہے انتخاب۔ سمجھ آ گیا؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اصلح للعباد اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، یہ بندوں کا حق ہے اللہ پر، لیکن اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، اصلح للعباد اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اور نہ بندے مستحق ہے اس کے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چاہے تو اصلح للعباد یعنی جو کام اس کے لیے فائدہ مند ہے اس کا انتخاب کرے اپنی فضل سے۔ سمجھ آ گیا؟ اس لیے دیکھو، یہدی من یشاء ویعصم ویعافی من یشاء، اس کے ساتھ لگایا فضلاً۔ کیا لگایا؟ فضلاً۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو ہدایت دے، یہ نہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ اس کو ہدایت دے۔ کوئی سمجھا؟ اب دیکھو، ہدایت دینا اس میں بندے کا نفع ہے نا، ہدایت میں بندے کا نفع ہے نا، ایمان میں بندے کا نفع ہے نا، نیک اعمال میں بندے کا نفع ہے نا، کفر، شرک، بدعات ان میں نقصان ہے۔ تو اب اللہ پر یہ واجب ہے ایمان ہدایت بندے کو دے یا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے؟ تو اہل سنت کہتے ہیں یہ واجب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے ایمان نصیب کر دیتا ہے، ہدایت نصیب کر دیتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اہل سنت والجماعت کے مذہب پر عقلی دلیل آپ کو پیش کر دوں۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ عالم اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، یعنی یہ مملوک ہے اور اللہ اس کا مالک ہے۔ وَلِلْمَالِكِ أَن يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ كَيْفَ مَا يُرِيدُ، اور مالک کو اختیار ہے کہ اپنے مملوک میں جیسے چاہے تصرف کر دے۔ سمجھ آ گیا؟ تو اب جب یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے سب کچھ، تو اللہ کو اختیار ہے کہ اصلح چیز کا انتخاب کر دے، اس کے لیے افسد کا انتخاب کرے، اللہ پر واجب اصلح نہیں ہے۔ یہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ تو عقلی دلیل ہو گیا۔ نقلی دلائل،
قرآن کریم میں ہے یفعل اللہ ما یشاء، یفعل اللہ، اللہ کرتے وہ جو وہ چاہے۔ یفعلو عام ہے، اصلح اور غیر اصلح دونوں کو شامل، ما بھی عام ہے، اصلح اور غیر اصلح ہو، پتہ چلا کہ اللہ پر واجب نہیں ہے، اللہ کرتا ہے ما یشاء جو چاہے، سمجھ آ گیا، اصلح اس پر واجب نہیں ہے۔ دوسری دلیل ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے ما یرید جس کا وہ ارادہ کرے۔ یحکم عام ہے، اصلح اور غیر اصلح دونوں کو شامل ہے، ما بھی عام ہے، اصلح غیر اصلح دونوں کو شامل ہے، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ پر اصلح واجب نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے کہ دیکھو اضلال، گمراہ کرنا، کئی آیت کریمہ کے اندر اس کی تصریح ہے، یعنی اللہ کی طرف نسبت ہے کہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے، جیسے دیکھو یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، یضل اللہ، اللہ گمراہ کر دیتا ہے من یشاء جس کو چاہے، تو اگر اصلاح واجب ہوتا تو یہ اضلال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی؟ کوئی سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ استدلال کو سمجھو، یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اس طرح ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جميعا ولو شاء لہداکم اجمعین، اس طرح یہ آیات، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اصلاح للعباد اللہ تعالیٰ پر واجب۔ اچھا دیکھو اگر اصلاح للعباد اللہ پر واجب ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بھی کافر نہ ہوتا، اور دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان نہ ہوتا، کوئی بھی نافرمانی اور کفر نہ کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ کفر اور نافرمانی یہ تو بندوں کے لیے اصلح نہیں ہے بلکہ افسد ہے، تو اگر اصلح اللہ تعالیٰ پر واجب ہے تو پھر تو سارے مسلمان ہوتے اور سارے نیک ہوتے، کوئی بھی کافر اور کوئی بھی نافرمانہ۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اصلح للعباد اللہ پر واجب نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ ایمان نصیب کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی فضل ہے، یہ نہیں کہ بندہ اس کا مستحق ہے، وہ سمجھ آ رہا ہے؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ کفر دے، سمجھ آ گیا، اور وہ کفر کے ساتھ متصف ہو جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفر کا ارادہ کرے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون عدل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، جس کے لیے اللہ کفر کا ارادہ کرے، سمجھ آ گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے۔ جس کے لیے ایمان کا ارادہ کرے تو یہ اس کا مستحق نہیں تھا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور جس کے لیے کفر کا ارادہ کرے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے اس کے ساتھ بلکہ عدل ہے۔ کیا ہے؟ عدل ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں ظلم ہے، ظلم نہیں ہے۔ کیوں؟ ظلم کہتے ہیں وہ تصرف فی غیر ملکی، غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے ملکیت میں تصرف ہے، تو ظلم کیسے ہوا؟ لا یسأل عما یفعل، قرآن میں ہے نا، اللہ جو کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جاتا۔ دیکھو دوسرا یہ کہ دیکھو اگر اصلاح للعباد اللہ تعالیٰ پر واجب ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے کئی صفات کا ابطال لازم آئے گا۔ اس دلیل کو صحیح طرح سمجھو، اگر اصلاح للعباد اللہ تعالیٰ پر واجب ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی کئی صفات کا ابطال، وہ صفات پھر باطل ہو جائے گی۔ جیسے دیکھو اللہ تعالیٰ کی صفات میں ذو الفضل العظیم، فضل والا ہے، اور اس طرح محسن احسان کرنے والا، منعم انعام کرنے والا، منان احسان کرنے والا، تو اب دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اگر اصلاح للعباد اللہ پر واجب ہو تو پھر ان صفات کا ابطال لازم آئے گا۔ کیسے؟ دیکھو جو چیز بندے پر واجب ہو اور اس چیز کو وہ ادا کر دے تو یہ محسن شمار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میرا آپ کے اوپر 10,000 قرض ہے اور آپ نے وہ مجھے دے دیے، تو آپ محسن ہوں گے؟ آپ نے میرے ساتھ کوئی احسان کیا، یہ تو آپ پر جو واجب تھا وہ آپ نے مجھے دے دیا۔ تو اصلاح للعباد اگر اللہ پر واجب ہو تو پھر منان کیسے ہوئے، پھر محسن کیسے ہوئے، منعم کیسے ہوئے؟ کوئی سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس میں پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ابطال لازم آتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اصلاح للعباد اللہ تعالیٰ پر واجب کچھ نہ کچھ۔ سمجھ آ گیا یا پورا سمجھ آ گیا؟ اچھا پھر ٹھیک ہے۔ ولا راد لقضاء، اچھا پھر آگے وہ متعال عن الازداد والانداد، اللہ تعالیٰ مقابل اور شریک سے بالا تر ہے، اس سے پاک ہے، کوئی مقابل اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے اور نہ کوئی شریک ہے۔
لوگوں نے تو مقابل بنائے، مخالف بنائے، مخالفت کی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کوئی مخالف نہیں ہے اور نہ کوئی شریک ہے۔ لوگوں نے تو مخالفت کی ہے اور لوگوں نے شریک بھی بنائے ہے، لیکن وہ مخالف بننے کے لائق نہیں ہے، شریک بننے کے قابل نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا؟ دیکھو مخالف وہ ہوتا ہے نا کہ جس کی مخالفت کا فریق مخالف پر اثر پڑے، اور ان میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ جو طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ان میں وہ ہے ہی نہیں مخالف میں، تو اس وجہ سے یہ لاشے کے درجے میں ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اور اس طرح لوگوں نے تو شریک بنائے لیکن وہ شریک بننے کے لائق ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ گیا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَا رَادَّ لِقَضَائِهِ وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں، کوئی رد نہیں کر سکتا۔ وَلَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی مؤخر نہیں کر سکتا۔ لا رَادَّ لِقَضَائِهِ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں، کوئی مسترد نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو۔ کیوں؟ دیکھو یعنی اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ کر دے، کوئی اس کو رد کر دے کہ اس فیصلے کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے رد میں اللہ تعالیٰ کے عجز کا اس بات ہے، اور اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ اب دیکھو مثال میں ایک فیصلہ کر دوں، دوسرا اس فیصلے کو رد کر دے، تو میرے عجز کی دلیل ہے نا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی فیصلے کے لیے کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، لا راد لقضائی، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو رد کرنے والا پایا جائے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا عجز لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ عجز سے، تو اس لیے لا راد لقضائی، اس کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا۔ ولا معقب لحکمہ، اور نہ اللہ تعالیٰ کا حکم مؤخر ہو سکتا ہے۔ کوئی فیصلہ اللہ کرے اس کو کوئی مؤخر کر دے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کے سب جو ہے وہ مغلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے، تو لہذا کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیا کر دے، مؤخر کر دے۔ معقبہ تعقیب کہتے ہیں نا تاخیر کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی مؤخر نہیں کر سکتا۔ ولا غالب لامرہ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر کوئی غالب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کوئی، اللہ تعالیٰ کا امر اور حکم جو ہے اس پر کوئی غالب نہیں۔ تو امر سے مراد یا تو امر تکوین ہے، اس طرح انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، جس کو اللہ کن کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تو اب اس پر کوئی غالب نہیں ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہے۔ اس میں دیکھو غیر اللہ سے ربوبیت کی نفی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے وحدانیت کا اثبات ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اور یہ امر سے مراد قضا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قضا کو کوئی، اللہ تعالیٰ کی قضا کے اوپر کوئی غالب نہیں ہے۔ اللہ جو فیصلہ کر دے اس کے مخالف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا زبردستی، کیونکہ وہ قہار اور واحد ذات ہے۔ آمنا بذالک کلی، ہم نے ان سب پر ایمان لایا۔ وایقنا، اور ہم نے یقین کر دیا، ان کل من عنده، کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آمنا بذالک کلی، ذالک میں ما سبق کی طرف اشارہ، جتنے کا ذکر ہوئے، ان سب پر ہم نے ایمان لایا، ان سب کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ وایقنا، اور یقین کرتے ہیں، ان کل من عنده، کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایمان کے بعد یقین کا ذکر کیا، آمنا، پھر آگے کہا ایقنا، تو جو ہے ایمان کے بعد یقین کا ذکر کر دیا۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مذکورہ عقائد پر ایمان یہ محض تقلید کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے ان پر ایمان لائے تو ہم نے بھی ایمان لایا، محض تقلید کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ دلائل عقلیہ نقلیہ کی وجہ سے ان پر دلائل موجود ہے۔ یہ محض تقلید کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان پر دلائل موجود ہے، اس وجہ سے ایقن نہ لایا۔ دیکھو یقین جو ہے، یقین یہ مشتق ہے یقونل، یہ ماخوذ ہے یقون الماء سے۔ کس سے؟ یقون الماء۔ یقون الماء اس وقت کہا جاتا ہے جب پانی قرار پکڑے، اس وقت کہتے ہیں یقون الماء۔ سمجھ آ گیا؟ تو اب دیکھو وہ علم جو استدلال سے حاصل ہو جائے اس کو یقین کہتے ہیں۔ العلم الثابت بالاستدلال یسمى یقینا، جو علم استدلال سے حاصل ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقین۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی قرار پکڑتا ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ قرار پکڑتا ہے۔ جس طرح دیکھو قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ
نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے عجائبات ہم نے دکھا لیے. یہ مصنوعات سمجھ آ گیا، ان کا اراعت یعنی دکھایا ہم نے، ابراہیم علیہ السلام کو دکھا یہ چیزیں، لیکون من الموقنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے. دیکھو زمین آسمان مصنوع اللہ تعالیٰ صانع ہیں، تو مصنوعات ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دکھائے تاکہ مصنوع سے صانع پر استدلال کرے، مصنوع سے صانع پر استدلال کرے. تو ظاہر ہے یہ علم جو ہے یہ کس سے حاصل ہوا؟ استدلال سے نا، تو یہ یقین ہے. تو اس لیے آگے کہہ دیا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. کچھ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ یقین اس علم کو کہتے جو استدلال سے حاصل ہو. تو دیکھو شروع میں ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے عجائبات دکھائے. یہ مصنوعات جو اللہ نے بنائے یہ دکھائے تاکہ مصنوع سے استدلال حاصل کرے، کس پر؟ صانع پر. تو لہذا یہ علم استدلال سے حاصل ہوا نا، تو اس وجہ کا لیکون من الموقنین، یہ سب کچھ کیوں دکھائے؟ تاکہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. تو یقین دیکھو علم بالاستدلال، جو استدلال سے علم حاصل ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقین. تو اس وجہ سے مصنف نے بھی ایقن ذکر کر دیا، ایمان کے بعد یقین کا ذکر کیا. سمجھ آ گیا؟ تب پتہ چلا کہ ان مذکورہ عقائد پر جو ہمارا ایمان ہے یہ محض تقلید کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس پر دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ موجود ہے. جس طرح کچھ نہ کچھ اشارے میں کرتا ہوں آپ لوگوں کی، سمجھ آ گیا؟ کچھ نہ کچھ اشارے اور ہیں نا دلائل عقلیہ اور نقلیہ کی طرف ان عقائد. چلو یہاں تک کافی، تکرار کریں اس کا بس.